السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اچھے حالوں میں رکھے، ہماری طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، ہم سب سے راضی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے، ایمان کے نور سے، اپنی محبت کے نور سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سورۃ النور آیت نمبر 34 تک ہماری تفسیر ہو چکی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 35 دیکھیں گے، جس کو آیت نور بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم پچھلے رکوع کی تلاوت سن لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا رکوع وہاں پر مکمل ہو چکا تھا۔ تو پہلے ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں، بہت دھیان سے اور ترجمے کو محسوس کرتے ہوئے سنیے گا، کیونکہ الحمدللہ 3 سے 4 دن ہماری اسی ٹاپک پر ہی ڈسکشن رہی۔ تو انشاءاللہ آپ جب تلاوت سنیں گے تو آپ کو ترجمے کی بھی سمجھ آ رہی ہوگی۔ ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر حکم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آیت نور سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 35۔ اس آیت کو آیت نور کہا جاتا ہے، اور یہ بہت مشہور، بہت خوبصورت اور بہت ہی اہم ترین آیت ہے، اور یہ آیت قرآن پاک کی مشکل ترین آیات میں سے ایک ہے۔ اس لیے اس کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر آپ فوکس نہیں کر پا رہے، یا شور ہے یا آس پاس باتیں ہو رہی ہیں، تو کائنڈلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس آیت کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں، تو آپ ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر بالکل سکون ہو، خاموشی ہو، اور پینسل اور کاغذ یا جو بھی آپ کی کاپی وغیرہ ہے اس کو ساتھ ضرور رکھیے گا، کیونکہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ سمپل ترجمے سے سمجھ نہیں آتے۔ اگر آپ کہیں کہ اچھا میں یہ آیت خود سے ترجمہ پڑھ کے یا کوئی بھی تفسیر لے کر اس کو پڑھ کے سمجھ لوں، تو یہ آیت آپ کو کبھی بھی استاد کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کو یہ آیت بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے، تو اپنے ماحول کو جو ہے آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ کیا میں اس ماحول میں جہاں پر ابھی میں بیٹھی ہوں بہترین طریقے سے سن پاؤں گی یا نہیں، فوکس کر پاؤں گی یا نہیں۔ کیونکہ اگر سننے کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ پورا گھنٹہ بیٹھنے کے باوجود میں یہاں سے جب اٹھتی ہوں تو خالی ہاتھ اٹھتی ہوں، اور مجھے اپنے اندر کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوتی جو کلاس سے پہلے نہیں تھی، کوئی چینجنگ محسوس نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ ابھی سننے میں، سمجھنے میں کمی رہ گئی ہے۔ کیونکہ علم وہی اصل ہوتا ہے جو انسان بہترین طریقے سے سن کر اپنے دل پر اتارے، اور جب علم دل پر آتا ہے پھر ہی وہ عمل میں آتا ہے۔ اگر علم دل تک ہی نہ جائے تو وہ عمل میں کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اس آیت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ اس پہ کیا عمل کرنا ہے، لیکن جب آپ اس کے گہرے معنوں میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آیت ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ ظاہری طور پہ ایسے نہیں لگ رہا ہوتا، جب انسان ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کو بعض اوقات سمجھ بھی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس کی تفسیر میں جاتا ہے تو اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، ہم سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے شرح صدر کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ میں سٹارٹ کرتی ہوں، آیت نمبر ہے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ پہلے میں ترجمہ کر دیتی ہوں ایک دفعہ۔ مثل نوری ہی، مثال اس کے نور کی، کمشکاتن، مانند تاک کے ہے، فیہا، جس میں، مصباح، ایک چراغ ہے، المصباح، وہ چراغ، فی زجاجہ، شیشے میں ہے، الزجاجۃ، وہ شیشہ، کأنہا، گویا کہ وہ، کوکبٌ، تارا ہے، درّیٌ، چمکتا ہوا، یوقد، وہ روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ، ایک درخت سے، مبارکۃ، بابرکت، زیتونۃ، زیتون کے، لا شرقیۃ، نہ شرقی ہے، ولا، اور نہ غربیۃ، مغربی، یکادو، قریب ہے کہ، زیتوہا، تیل اس کا، یضیء، وہ روشن ہو جائے، ولو،
اور اگرچہ لم نہ تم سسہو چھوئے اس کو نارن کوئی آگ، نور نور ہے اعلیٰ نور اوپر نور کے، یہدی اللہ رہنمائی کرتا ہے اللہ، لنورہ اپنے نور کے لیے، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، ویضرب اور وہ بیان کرتا ہے اللہ اللہ الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی بکلی ہر شیء ان چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ نور کے حوالے سے کچھ ڈسکرپشن تو ہم نے سورۃ نور کے سٹارٹ میں دیکھی تھی کہ انسان کے لیے نور کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج اس آیت میں انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کوئی بھی شخص اس نور کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اس کو ہم نے اپنے اوپر لے کر سننا ہے۔ اس کو کوئی ایسی باتیں نہ سوچیے گا کہ اچھا یہ پتہ نہیں ایسی بس بات ہے یا صرف کتاب میں لکھا ہوا ہے، نہیں، اس میں بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ نے بات کی، اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کے لیے جس کی وہ چاہتا ہے، تو نور اسی کو ملتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے۔ ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نور عطا فرمائے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ سب سے پہلے نور لفظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ نور جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حسی نور اور ایک ہوتا ہے معنوی نور۔ حسی نور جو ہمارے حواس خمسہ سے محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کون کون سی اگزامپلز آ سکتی ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، یا جو ہماری لائٹس ہوتی ہیں، یہ حسی نور ہے، یہ ہمارے حواس جو ہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ جبکہ جو معنوی نور ہوتا ہے وہ انسان کو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن یہ حسی نور سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ کون سا نور ہوتا ہے؟ علم کا نور، ہدایت کا نور، ایمان کا نور۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس آیت کے، اس پوری آیت کے بہت زیادہ آپ کو تفاسیر ملیں گی، بہت ہی زیادہ اس کی انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں کہ اس لفظ سے مراد یہ ہے، اس لفظ سے مراد یہ ہے، اس لفظ سے مراد یہ ہے۔ تو بہت ہی زیادہ یہ گہری آیت ہے، تو ہم تمام معنوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف ایک یا دو انٹرپریٹیشنز کو ہی دیکھیں گے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں۔ اب یہاں پر اللہ نور السماوات والارض سے کیا مراد ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو ہدایت دینے والا ہے۔ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ معنوی نور، جو ہدایت کا نور ہوتا ہے۔ تو اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ہدایت دینے والا ہے۔ سورس آف گائیڈنس جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، پھر آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوق پیدا کی اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہدایت دی ہے، ہدایت یا رہنمائی کی ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ آسمان کا بھی ایک کام ہے، اس نے جو ہے حفاظت کرنی ہے، اس کے بعد ستاروں کا بھی ایک کام ہے، اس نے جو ہے روشنی کرنی ہے، چاند کا ایک کام ہے، اس نے بھی روشنی کرنی ہے، اور زمین کا بھی ایک کام ہے، ٹھیک ہے، اس نے بہت، ایک کام تو نہیں کہہ سکتے، بہت سارے کام ہیں کہ اس نے جو ہے مردوں کو بھی اپنے اندر لینا ہے، اس نے اپنے اندر سے مختلف چیزیں بھی نکالنی ہیں، اس نے سورج کے گرد بھی گھومنا ہے، اپنے ایکسس کے گرد بھی ڈھیروں کام ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تمام ان چیزوں کو جو زمین و آسمان میں ہیں ان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو ہدایت دی۔ اس کے بعد اگر اس نور سے مراد حسی نور لیا جائے تو اس سے کیا مراد ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے حسی نور کے تمام سورسز پیدا کیے۔ اسی نور ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یا جتنی بھی روشنی کے ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ سارے کس نے پیدا کیے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہی آسمان اور زمین میں ہے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کو منور کرنے والا ہے، اللہ جو ہے ان کو روشنی دینے والا ہے، اللہ جو ہے ان کو ہدایت نور دینے والا ہے۔ اور یہ جو ہے مبالغہ اس میں پایا جا رہا ہے۔ مبالغہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صرف وہی ذات ہے،
اور اگر اللہ تعالیٰ حصی نور پیدا نہ کرتے، سورج اور چاند یہ والے تمام ذرائع پیدا نہ کرتے، تو پوری کائنات گھپ اندھیرے میں ہوتی۔ یہ جو ابھی ہم لائٹس وغیرہ آن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ شروع سے تھی؟ بالکل شروع سے نہیں تھی۔ آپ دیکھیں جب ہم صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ چراغ جلایا کرتے تھے، اور وہ محتاج ہوتے تھے چراغوں کے لیے تیل کے بھی۔ اس ٹائم پر بجلی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو اب سائنس نے یہ نیچرل فینومیناز کو دیکھا اور پھر دیکھا کہ بجلی کیسے پیدا کی جاتی ہے اور بجلی پیدا کرتی، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاند اور سورج ہی نہ بناتے تو انسانوں کو آئیڈیا بھی کہاں سے آتا کہ بجلی کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حجاب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے۔ یہاں پر ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا کنسیپٹ کیا ہے۔ خصوصاً جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو ہمیں ایسے اندر سے محسوس ہوتا ہے، یا بعض اوقات ارد گرد سے بھی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک روشنی ہے۔ تو دیکھیں ہم اللہ کے بارے میں اس طرح سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، ہمیں قرآن و حدیث سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی، ہمیں سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مسکراتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو صفات ہیں یہ ہمیں پتہ چلتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جو ہے وہ روشنی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ اس نے چھپا کے رکھا ہے۔ تو ہم اس بارے میں نہ سوچ سکتے ہیں، نہ اس بارے میں ہم سوال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی شاید ایک طرح سے ہماری آزمائش ہے کہ ہم نے اس ذات کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لے کر آنا ہے، اس کو دیکھے بغیر اس سے شدید محبت کرنی ہے، اس کو دیکھے بغیر اس کے آگے ہم نے خود کو جھکا دینا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ایک جنرل سے اگزامپل دیتی ہوں۔ ایک ہوتی ہے لائیو کلاس اور ایک ہوتی ہے آن لائن کلاس۔ اب آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جن کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو وہ کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اگر یہی کلاس ان کی لائیو ہوتی تو وہ کس طرح سے پڑھتے؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو اگر ہم نے اللہ کو دیکھا ہوتا تو ہمارے لیے ایمان لانا کوئی مشکل نہیں ہونا تھا، ہمارے لیے جھکنا، عمل کرنا، اطاعت کرنا کوئی مشکل نہیں ہونا تھا۔ لیکن اب ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو اب اصل چیز ہمارے لیے آ رہی ہے، ہم اس کو دیکھے بغیر کتنا اس کے آگے جھکنے والے ہیں، کتنا اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور یہاں پر ہمارے ایمان کا کڑا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اوپر حجاب ڈالا ہوا، اور اس حجاب کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث میں کہ اس کا حجاب جو ہے نور ہے، حجابہ نور۔ اور پھر حدیث میں یہ کیا آتا ہے کہ اگر وہ اپنا حجاب ہٹا دے تو اس کے چہرے کی روشنی جہاں تک جائے اسے جلا کر راکھ کر دے، یعنی ہم اس کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں لا سکتے، اس کی نور کی کوئی بھی تاب نہیں لا سکتا، اسی لیے تو اس نے خود کو حجاب میں رکھا ہوا ہے، ورنہ تو کائنات کا وجود ہی نہ بچتا۔ اور آپ دیکھیں جو بھی خوبصورت چیز ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ حجاب میں ہی چھپی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کی بجائے عورت کو حجاب کا حکم دیا، کیونکہ عورت کے اندر جو تاثیر ہے نا وہ پورے معاشرے کو یا تو تباہ کر سکتی ہے یا پھر سنوار سکتی ہے۔ اگر عورت چھپ جاتی ہے تو بہت سا جو ہے معاشرہ ہمارا جو ہے بہت سے فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے کسی نے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تھے تو انہوں نے بڑے تجسس سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں میں نے اس کو نہیں دیکھا، وہاں تو بس نور ہی نور تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حجاب دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور پھر قرآن پاک میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے لیکن نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، آنکھیں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ بھی ایک حدیث میں کیا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ ایون جو مقرب ترین فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے انہوں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ جب کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کبھی؟ تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصوصاً جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے، اور تب ہم کیسے دیکھیں گے کہ جب
جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اتنی کیپیسٹی دے دیں گے کہ وہ ہر لذت کو، وہاں کی ہر خوشی کو، وہاں کی ہر راحت کو بہت بہترین طریقے سے محسوس کر رہے ہوں گے، اور ان کے اندر اتنی کیپیسٹی آ جائے گی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ میں اپنی ان آنکھوں سے کیا کچھ دیکھتی ہوں، اور میری انہی آنکھوں نے کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، وہ ذات جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کی جب آواز سنی تھی نا تو ان کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا آپ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے کہا نہیں مجھے دیکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو یہ سامنے پہاڑ ہے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تم مجھے دیکھ لو گے۔ کہ اللہ نے ابھی تجلی تھوڑی سی فرمائی ہی تھی کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، کیونکہ ابھی دنیا میں ہے نا انسان، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اور جیسے ہی ان کو ہوش ہے انہوں نے فوراً سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی، میں نے ایسا سوال ہی کیوں کیا۔ تو ہم سب کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا دیدار کریں۔ ہم سب میں کتنی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم دوسرے ممالک میں جائیں یا ناردرن ایریاز میں جائیں، خوبصورت مناظر کو دیکھیں، بہت سے لوگوں کو جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے، تو کیوں ہمیں اس ذات کو دیکھنے کا شوق نہیں ہے؟ کیوں ہم نہیں روتے اس وجہ سے کہ اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت اس لیے کرنی ہے کہ میں کل آپ کو دیکھ سکوں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو دیکھنے کی ہی لذت کچھ اور ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر ہی انسان کا دل اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ یا کبھی ہو کہ وہ آ رہا ہے تو انسان کتنا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ بس وہ جلدی سے آ جائے، یا اگر وہ دور ہو نظروں سے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ کیا ہمارا محبوب اللہ ہے؟ کیا میں جب اللہ کے بارے میں سوچتی ہوں، کیا میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے اور مجھے آپ کو دیکھنا ہے؟ ہماری اس لیول کی محبت ہے؟ پھر جو ہم دعوے کرتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، پھر کیسی محبت ہے یہ جو ہمیں بے چین نہیں کرتی؟ صحابہ کرام کیوں جنت میں جانا چاہتے تھے؟ کیوں وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے؟ اپنے آپ کو میدان جہاد میں کیوں پیش کر دیا کرتے تھے؟ ان کو تھا بس جنت اور اللہ سے ملاقات، باقی تو دنیا کی ہر نعمت ہی ہے اس کے سامنے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد جب جنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کو جنت کی ہر لذت کم تر لگے گی۔ کیا عالم ہوگا اس ٹائم پر جب ہم اللہ کی ذات کو دیکھیں گے کہ یہ وہ رب ہے جس کو میں نے دنیا میں بن دیکھے سجدے کیے تھے، جس کو بن دیکھے میں نے گڑ گڑا کر پکارا تھا، آج وہ میری آنکھوں کے سامنے، اور وہ مجھے کیا کہے گا؟ کیا میرا نام لے کر مجھ سے بات کرے گا؟ میرے بارے میں وہ کیا سوچتا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ مجھے کیا بتائے گا میرے بارے میں کہ میں تم سے محبت کرتا تھا، یا فلاں فلاں ٹائم پر تم نے مجھے خوش کیا تھا تو میں بہت زیادہ مسکرایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت میں جا کر اپنا دیدار کروائیں۔ اس کے لیے بھی دعا مانگا کریں، رسول اللہ مانگا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم، کہ اے اللہ میں آپ کے وجہ کریم یعنی کریم چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ وہ سوال کیا کرتے تھے، ہم دنیا مانگ رہے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، فلاں میرے پاس نہیں ہے اس کو میرے پاس بھیج دیں۔ کبھی اللہ سے اللہ کو مانگا ہے؟ کبھی اللہ سے اللہ کا دیدار مانگا ہے؟ اللہ سے اللہ کی محبت مانگی ہے ہم نے؟ یہ آیت یہ پیغام دے رہی ہے ہمیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال مانند طاق کے جس میں ایک چراغ ہے۔ اس کے نور کی مانند، اس کے نور سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ نور ہدایت۔ نور ہی سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہدایت کا نور دیتے ہیں اس کی مثال کیسے ہے؟ کمشکاتن، ایک طاق کے ہے، فیہا اس میں مصباح ایک چراغ ہے۔ اب دراصل یہ بات کیا کی جا رہی ہے؟ مثل نورہ کمشکات، مثال اس کے نور کی مانند طاق کے ہے، فیہا جس میں مصباح ایک چراغ ہے۔ کمشکات کا مطلب کیا ہے؟ طاق۔ طاق کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آج کے دور میں تو طاق نہیں بنوائے جاتے، لیکن پہلے دور میں جب لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو دیواروں میں اس طرح سے
اندر کی جانب، سوراخ تو نہیں کہہ سکتے، ابھار کہہ سکتے، اندر کی جانب کیے جاتے تھے یا شیلف سی بنائی جاتی تھی، تو ان کے اندر پھر چراغ رکھا جاتا تھا. اور وہ کیوں بنائی جاتی تھی کہ اس طاق کی وجہ سے چراغ کی جو روشنی ہے نا وہ زیادہ پھیلا کرتی تھی. اب آپ کے سامنے جو تصویر آ رہی ہے تو یہ جو پیچھے بنا ہوا ہے جس پہ لکھا بھی ہوا ہے، لیبل جو کیا ہوا ہے طاق، تو اس کو کہتے ہیں طاق. اور یہ مختلف شیپس کا ہوتا ہے. آج کل ویسے بہت سے لوگ اس کو ڈیزائننگ کے لیے یا اسٹائل کے لیے بھی بنواتے ہیں اپنے گھروں میں. اصل مقصد اس کا جو ہے وہ میں بتا چکی ہوں. اور اس کی شیپ اس طرح سے ہوتی ہے، نیچے سے بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے، سائڈوں سے بھی بالکل یہ سیدھی لائنز ہوتی ہیں، اور اوپر سے آ کے یہ گولائی میں آ جاتا ہے یا پھر جو ہے اس طرح کا ڈیزائن سا بن جاتا ہے. اصل اسٹرکچر ہوتا ہے نا وہ اوپر سے گول ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فی ہا، جس میں مصباح، ایک چراغ ہے، اس طاق کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر چراغ کو لیبل بھی کیا ہوا ہے. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، المصباح فی زجاجہ، کہ وہ چراغ شیشے میں ہے. چراغ کس میں ہے، شیشے میں. اور آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ چراغ کے ارد گرد ایک شیشے کا کیس ہے، گلاس کیس جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ گویا کہ وہ تارا ہے چمکتا ہوا. کہ یہ جو چراغ کے باہر زجاجہ ہے یا فانوس کہہ لیں یا شیشہ کہہ لیں، یہ اٹ سیلف کیسا ہے، یہ گویا تارا ہے چمکتا ہوا. آپ کبھی ایسی شاپس پر گئے ہوں جہاں پر اس طرح کے ڈیکوریشن پیسز ملتے ہوں، جہاں پر کرسٹلز کے خصوصاً ڈیکوریشن پیسز ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کرسٹلز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بہت جگمگا سے رہے ہوتے ہیں اور بہت گلٹرنگ سے ہوتے ہیں، سپارکلز بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں. تو سمجھیں یہ کیس بھی، یہ جو گلاس، یہ شیشہ جو ہے یہ بھی ایسا ہی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ہاں فانوس استعمال ہوتے ہیں چھتوں پر جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، جتنا بڑا فانوس ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی روشنی ہوتی ہے. تو اگر کبھی فانوس میں لگے گلاس جو ہوتے ہیں، شیشے جو ہوتے ہیں، ان کی کٹنگ کا ڈیزائن آپ دیکھیں تو اس طرح سے کیا ہوا ہوتا ہے کہ بلب اندر چھوٹا سا لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس گلاس کی کٹنگ کی وجہ سے وہ روشنی بہت زیادہ پھیل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو کیس ہے، یہ جو گلاس یا شیشہ ہے جو چراغ کے ارد گرد ہے، ایک تو اندر سے چراغ کی روشنی ہے، اوپر سے یہ جو گلاس ہے یہ خود بھی سپارکلنگ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ چمکتا ہوا ہے جو کہ روشن کیا جاتا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، جو روشن کیا جاتا ہے ایک درخت سے بابرکت. کون سا درخت ہے وہ، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون کے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ مشرقی ہے نہ مغربی. اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ زیتون کے تیل کو لیبل کیا ہوا ہے جو کہ چراغ میں ڈالا گیا، چراغ اس سے روشن ہو رہا ہے اور اس روشنی کی وجہ سے وہ گلاس مزید روشن ہو گیا، جو شیشہ ہے وہ مزید روشن ہو گیا. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ تیل اس کا وہ روشن ہو جائے اور اگرچہ نہ چھوئے اسے کوئی آگ. ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قریب ہے کہ یہ تیل روشن ہو جائے. اب زیتون کے تیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تیل اٹ سیلف اتنا پیور ہے، اتنا ریفائنڈ ہے، اتنا بابرکت ہے کہ اس میں اپنی ہی روشنی ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اسے کوئی آگ بھی نہ چھوئے، وہ قریب ہے کہ خود جل اٹھے، ابھی اس کے پاس آگ بھی نہیں لے کے جائی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم پیٹرول پمپس پہ جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی منع ہے یا آگ والی کوئی چیز یہاں پر نہ لے آئی جائے. کیوں ایسا لکھا ہوتا ہے؟ کیونکہ پیٹرول میں یہ خصوصیت ہے کہ دور سے بھی وہ آگ کو بہت تیزی سے پکڑ لیتا ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اکثر کہ کتنی تیزی سے اس کی آگ بھڑکتی ہے. تو اس تیل کے اندر، زیتون کے تیل کے اندر یہ صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اٹ سیلف اتنا برننگ ہے، اس کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں کہ اگر اس کے پاس آگ نہ بھی لے کے آئی جائے گی نا، یہ خود ہی قریب ہے کہ بھڑک اٹھے، خود ہی یہ اتنا روشن ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. نور علی نور، نور ہے اوپر نور کے. اور یہاں پر دیکھیے کہ زیتون کے تیل کی بات کی جا رہی ہے کہ زیتون کا تیل ہے جو چراغ کو روشن کر رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی اور تیل کا بھی ذکر کر سکتے تھے نا، اور تیل تو چراغ میں ہی ڈالا جاتا ہے تاکہ چراغ روشن ہو، تو کوئی بھی تیل آ جاتا، سرسوں کا آ جاتا، اولیو آئلز آ جاتا، کچھ بھی آ جاتا. اچھا، یہاں پر جو زیتون کے بارے میں بات کی گئی
تو زیتون کے حوالے سے ہمیں کافی کچھ پتہ چلتا ہے حدیث میں بھی، اور یہ ورڈ قرآن پاک میں بھی آیا، ٹھیک ہے، ایک تو یہاں پر آیا جو زیتون کا درخت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، اور اما پارہ 30واں پارہ جو ہے اس میں سورۃ تین ہے، وہ تین و زیتون، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی ہے، اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی بابرکت ہے درخت، اس میں شفا بھی ہے اس تیل میں، اور عرب میں تو بہت زیادہ یہ تیل یوز ہوتا ہے باقاعدہ سالن کے طور پہ، اس کو لگانے سے بھی بہت فائدہ ہے، اس کو پینے سے بھی بہت فائدہ ہے، ہر لحاظ سے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو زیتون کا درخت ہے نا، یہ دنیا کے درختوں میں سے نہیں ہے، یہ ان کا قول ہے۔ تو اس کا مطلب جو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیتون کا خصوصی ذکر کیا، اس کا مطلب ہے یہاں پر کچھ خاص لنک ہے اس کے ساتھ۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کے سامنے پکچر بھی بن گئی کہ یہ ایک تاک کے اندر چراغ ہے، چراغ کے ارد گرد شیشہ ہے، اور یہ چراغ کس چیز سے روشن ہو رہا ہے؟ زیتون کے تیل سے، اور زیتون کا تیل کہاں سے آ رہا ہے؟ باہر ہے زیتون کا درخت، وہاں سے آ رہا ہے، اور وہ درخت جو ہے نا وہ شرقی اور غربی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا درخت نہیں ہے جس کا کوئی مشرق یا مغرب نہ ہو، یا تو وہ مشرق میں ہوتا ہے یا پھر مغرب میں ہوتا ہے، یا اس کے مشرق اور مغرب تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن جب یہاں پر یہ بات کی گئی کہ یہ درخت نہ شرقی یا نہ غربی، تو حسن بصری کا یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا کا درخت نہیں ہے، یا دنیا کے درختوں میں سے نہیں ہے۔ واللہ اعلم، اس کے بارے میں جو ہے مزید ڈیٹیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہوں گے۔ یہاں تک آپ کے مائنڈ میں سارا امیج بن گیا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں انٹرپریٹیشن کی طرف، اور سب سے پہلے جو ہم لیں گے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی لیں گے کہ انہوں نے اس آیت میں کون کون سے الفاظ سے کیا کیا معنی لیے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے۔ اب وہ اس نور سے مراد کیا کہتے ہیں؟ ایمان اور ہدایت کا نور۔ اور انہوں نے طاق سے مراد یہ سینہ لیا، مومن کا سینہ۔ آپ نے دیکھے ریب کیج کی شیپ کیسی ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ نے کبھی اسکیلیٹن دیکھا ہو، تو اس میں جو ریب کیج کی شکل ہوتی ہے نا، وہ اس طرح سے ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو ہاتھ لگا کے بھی فیل کر سکتے ہیں، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ہماری پسلیاں، یہ ہماری بیوٹی بون ہوتی ہے۔ تو انہوں نے طاق سے مراد مومن کا سینہ لیا۔ طاق کی شیپ کیسے ہوتی ہے؟ حضرت ابن عباس نے اس نور سے مراد نور ایمان اور نور ہدایت لی۔ اب طاق سے مراد وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مومن کا سینہ ہے، اور مومن کا سینہ بھی بالکل طاق کی شکل کا ہوتا ہے، اور اس طاق کے اندر جو چراغ رکھا ہوا ہے وہ چراغ کیا ہے؟ مومن کا دل، اور چراغ جو ہے وہ روشن بھی ہے۔ اب جو اس میں فلیم ہے اس کا، یا کہہ سکتے ہیں شعلہ جو چراغ کا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا نور فطرت ہے۔ نور فطرت سے کیا مراد ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی یا مجوسی، کچھ بھی۔ ہر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عالم ارواح میں یہ عہد لے کر آیا تھا، آپ کو ہی رب مانتا ہوں اور میں آپ کی ہی عبادت کروں گا۔ عہد الست کا نام آپ سب نے سنا ہوا ہوگا۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں عالم ارواح میں کئی ہزار سال پہلے وہاں پر موجود تھیں، اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوئی ہوگی کہ جو روحیں وہاں پر اکٹھی تھیں وہ دنیا میں بھی آ کر اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جن روحوں میں وہاں پر کوئی چپکلش تھی، یہاں آ کر بھی ان روحوں کی آپس میں، ان انسانوں کی آپس میں نہیں بن سکتی، نہیں بن پاتی۔ تو ابھی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو صرف دنیا میں ہی وجود میں آئے ہیں، ہمارا وجود، ہماری روح کا وجود بہت پرانا ہے۔ تو وہ عہد الست ہر انسان نے لیا تھا، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے۔ اب اس عہد الست کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں یہ نور رکھا ہے، یہ فطرت کا نور رکھا ہے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں کہ ضمیر رکھا ہے۔ چراغ ہے، اب چراغ کے بعد کیا ہے؟ اس کے آس پاس جو ہے وہ ایک شیشہ ہے جس کو زجاجہ کہا گیا۔ ابن عباس نے اس زجاجہ سے مراد اس انسان کا ماحول لیا ہے، اور زیتون جس کے تیل سے یہ چراغ روشن ہو رہا ہے،
وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کا علم۔ زیتون کا تیل ہے علم، جو کہ آ رہا ہے زیتون کے درخت سے، اور زیتون کے درخت سے مراد یہاں پر پھر کیا ہوگا؟ قرآن۔ اب کیا صرف ترجمہ پڑھنے سے ہمیں یہ سارا کچھ سمجھ آ سکتا تھا؟ ابھی تو صرف یہ ایک رائے پتہ چلی ہے کہ اس سے کیا کیا مراد لیا گیا، آپ کے مائنڈ میں یہ امیج بن گیا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مثال اس کے نور کی، کس کے نور کی؟ مومن کے نور ہدایت کے نور کی، ایک تاک کی ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ شیشے میں ہے، اور وہ شیشہ گویا کہ وہ تارا ہے چمکتا ہوا جو روشن کیا جاتا ہے ایک درخت بابرکت سے۔ کون سا درخت ہے؟ زیتون کا، نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی، اور اس درخت کا تیل اتنا روشن ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں نور علی نور، نور ہے اوپر نور کے۔ یہاں جو پہلا نور ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جو ہمارا فطرت کا نور ہے، جو پہلے سے موجود ہے۔ اور دوسرا نور جو ہے، پہلا ہے نورن، پھر اعلی نور، یہاں پر جو دوسرا نور کا لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو زیتون کے تیل کی وجہ سے وہ روشن ہو رہا ہے، یعنی قرآن کا علم۔ اب یہاں سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ سینہ ہر انسان میں ہے، ہر انسان کی زندگی کا انحصار دل پر ہے، اور دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطری نور سب کے رکھا ہے۔ اس کا ماحول کتنا میٹر کرتا ہے؟ آپ کے ابھی کمرے میں بلب لگا ہوگا، دیکھیے کون سا بلب ہے، انرجی سیور ہے، کون سا ہے؟ کبھی آپ کے سامنے بلب ٹوٹا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پارٹ جہاں پر روشنی ہوتی ہے وہ 1 انچ کا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا جو پہلے دور میں ہوتے تھے نا یلو کلر کے، تو بچپن میں نے دیکھا تھا، تو اس میں وہ جب ٹوٹتا ہے نا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا 1 انچ کا پارٹ ہوتا ہے جو روشنی کر رہا ہوتا ہے، اور اس چھوٹے سے پارٹ کے ارد گرد جو شیشہ لگا ہوا ہے اور اس کی شیپ ایسی ہے، وہ اس شیشے کی وجہ سے وہ چھوٹا سا پارٹ پورے ماحول کو روشن کر رہا ہے، پورے کمرے میں روشنی کر رہا ہوتا ہے، فلامنٹ کہتے ہیں اس کو۔ تو اب یہاں پر جو ہے اس کا ماحول کیا ہے؟ وہ شیشہ ہے، جو انسان جس ماحول میں رہ رہا ہے وہ اس کا شیشہ ہے۔ اگر اس کا شیشہ صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کی جو فطرت کی روشنی ہے، جو اس کا فطری نور ہے، وہ بہت زیادہ کام کرے گا، بہت ہی زیادہ کام کرے گا۔ کام کس طرح سے کرے گا؟ کہ اگر وہ گناہوں کی طرف جائے گا نا، اس کا ضمیر اس کو بہت ملامت کرے گا، اگر وہ نیکی کی طرف جاتا ہے تو اس کا دل بہت پرسکون ہوگا، کیونکہ وہ شیشہ صاف ہے نا، تو فطری نور کی روشنی اس کے وجود کو بھی روشن کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو بلب کے ساتھ ایگزامپل کر کے دیکھیں، اگر بلب کے اندر تو لائٹ ہے اور وہ جل بھی رہی ہے، لیکن آپ کسی بلب کے اوپر، اس کے شیشے کے اوپر بلیک پینٹ کر دیتے ہیں، اندر وہ لائٹ جل رہی ہے لیکن اس بلیک پینٹ کی وجہ سے کیا وہ روشنی باہر آئے گی؟ ڈیفینیٹلی نہیں آئے گی۔ تو اگر کوئی انسان کسی ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جو بالکل اس کے لیے موافق نہیں ہے، موافق سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، تو اس کا جو فطری نور ہے وہ اپنا کام نہیں دکھا سکے گا، پھر اس انسان کو حق حق نہیں لگے گا، باطل باطل نہیں لگے گا۔ تو یہ اثر ہے ماحول کا۔ اس کے بعد اس نور کو، اس فطری نور کو کیا چیز زیادہ روشن کرتی ہے؟ زیتون کا تیل۔ اب زیتون کے تیل سے یہاں کیا مراد لیا گیا؟ قرآن کا علم۔ اب اگر اس نور، اس فطری نور کے چراغ میں، اس کے دل میں کیا ڈالا جائے؟ قرآن کا علم۔ اب جو علم ہے، جو زیتون کا تیل ہے، وہ اٹ سیلف اتنا روشن ہے کہ اس کی اپنی ہی ایک تاثیر ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آگ اس کے پاس آئے گا تو وہ برسٹ ہوگا، تو وہ برن کرے گا، نہیں، وہ اٹ سیلف ہی اتنا زیادہ پاورفل ہے۔ اور پھر سوچیں کہ وہ خود اتنا پاورفل، وہ جس چراغ میں جا رہا ہے اس کی روشنی کتنی کمال کی کر دے گا، وہاں پر تو آلریڈی نور تھا، لیکن اب قرآن کے علم کی وجہ سے اس کا نور کیسے بھڑک اٹھے گا۔ وہ اگر آپ سوچیں کوئی بارود کا ڈھیر لگا ہوا اور وہاں پر ہلکی سی آگ کی چنگاری پھینکی جائے، کیسے وہ بم بلاسٹ ہوگا۔ تو جس کا ماحول بھی صاف ہے، جو فطرت سلیم پر ہے، جو اپنے ضمیر کو بھی سننے والا ہے، اپنے دل کی صفائی کرنے والا ہے، اپنے فطرت کے نور کو یوز کر رہا ہے،
یوز کس طرح سے کر رہا ہے؟ اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتا ہے. اس کا دل جس چیز کو برا کہہ رہا ہے، اس کا ضمیر جس چیز کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس سے بچتا ہے. اس کا ضمیر جس چیز کو اچھا کہہ رہا ہے، وہ اس کی طرف جاتا ہے. اگرچہ اس کو دین کا علم نہیں ہے، اگرچہ وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان بھی نہ ہو، لیکن وہ فطرت کی آواز پر لبیک کہنے والا ہے، کیونکہ فطرت تو اللہ نے ہی بنائی ہے نا. تو اب جب اس کے پاس زیتون کا تیل آئے گا، اب جب اس کے سامنے قرآن پیش کیا جائے گا، تو وہی حال ہوگا جو ایک بام بلاسٹ کا ہوتا ہے. نور علی نور، نور کا بلاسٹ ہوگا. روشن تیل جب چراغ کی روشنی کو مزید روشن کرے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ روشنی ہوگی. ایک سلیم الفطرت انسان کو جب قرآن ملتا ہے نا، تو اس کا وجود اتنا روشن ہو جاتا ہے، اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ اس روشنی کی وجہ سے اس کے آس پاس کا پورا ماحول روشن ہونے لگتا ہے. اس کی روشنی کی وجہ سے دنیا تک وہ روشنی جانے لگتی ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی دین کی طرف نہیں آئے ہوتے ہیں، لیکن وہ فطرتاً بہت اچھے ہوتے ہیں. ان کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی برائی سے بھی بچنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ برا بھی نہ کریں، اور سینسٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دل صاف رکھنے والے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پیش کی جاتی ہے، یا کب قرآن ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے یا تلاوت کی جاتی ہے، ان کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ جس چیز کی تلاش کرے تو ان کو وہ مل گیا ہے. وہ فوراً سے اپنی زندگی کا رخ موڑ لیتے ہیں، فوراً سے پہلے. حضرت ابو بکر کو دیکھیے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پیش کیا، اسلام کی دعوت پیش کی، فوراً سے لبیک کیا. پوچھا تک نہیں کہ یہ کیسے. اس پورے ماحول میں، اس شرک کے ماحول میں آپ اکیلے اٹھ کے آئے ہیں، دین کا پیغام لے کے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کیوں؟ کوئی سوال نہیں کیا. فطری نور تھا نا، وہ اس کے آواز پہ لبیک کہنے والے تھے. اور ان کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں حضرت ابو بکر کی، تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ دور جاہلیت میں بھی گناہوں سے بہت بچنے والے تھے. انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، انہوں نے کبھی شراب نہیں پی تھی. فطرت کی آواز پہ لبیک کہنے والے تھے. اور جیسے ہی اسلام آیا ہے، اس کے نور کی روشنی سے ان کا نور اتنا، فطری نور اتنا زیادہ روشن ہو گیا کہ ان کا وجود قیامت تک کے لوگوں کے لیے روشنی کا سبب بن گیا. پھر آپ دیکھیں نجاشی، ایک عیسائی بادشاہ تھا، حبشہ کا تھا، عیسائی تھا، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی، یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت کی تھی. آتا ہے کہ ان تلاوت سن کے ان کی آنکھیں ایسی بہی تھی، اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑھی تک بھیگ گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی قرآن پاک میں. 7ویں پارے کے شروع والی آیت کا آپ ترجمہ دیکھیے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جب حق سنتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. کہہ سکتے تھے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ سلیم الفطرت اتنے زیادہ تھے کہ حق جیسے ہی انسان کے پاس آیا، فوراً سے اس کو قبول کر لیا. میں اور آپ کتنا اپنی فطرت کو سلیم رکھے ہوئے ہیں؟ میں اور آپ کس ماحول کو پسند کرتے ہیں؟ میں اور آپ اپنے دل کو کیا غذا دے رہے ہیں؟ یہ چراغ روشن ہوگا تو زیتون کے تیل سے. اور اگر یہاں پر زیتون کا تیل نہ دیا، قرآن کا علم نہ دیا، کیا ہوگا؟ فطری نور تو رہے گا، لیکن اگر اللہ نہ کرے ماحول آس پاس کا اندھیرا ہے، گناہوں والا ماحول ہے، تو آہستہ آہستہ یہ فطری نور بھی ہمیں حق اور باطل میں تمیز نہیں کرنے دے گا. پھر ہمیں گناہ نہیں لگے گا، نیکی نہیں لگے گی. ہمیں پھر نیکیوں سے وحشت ہوگی، ہمارا دل پھر سخت ہوگا، ہم گناہ کرنا بہت آسان سمجھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن کی طرف بلایا جائے فوراً سے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھاگتے ہیں اس چیز کی طرف سے. ان کو وحشت سی ہوتی ہے، قرآن سننا نہیں چاہتے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ماحول کے اتنے گندے اثرات انہوں نے لیے ہوئے ہوتے ہیں، یا آس پاس سے گناہوں کے اتنے اثرات انہوں نے قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا جو یہ نور ہوتا ہے نا، یہ بجھنے والا ہوتا ہے. اگر وہ چاہیں تو وہ زیتون کا تیل لے کر، علم لے کر جو ہے اپنے چراغ کو روشن کر سکتے ہیں، اپنے وجود کو منور کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے، وہ اس سے بھی بھاگنے لگ جاتے ہیں. اور یہ علامت ہوتی ہے دل کی سختی کی. تو اسے کیا بات پتہ چلی؟ فطری نور کی اتنا زیادہ کام کر رہا ہے، پھر آس پاس کا ماحول کیسا ہے، اور اگر اس انسان کو قرآن کا علم دے دیا جائے تو وہ کتنا زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا اس پوری مخلوق کے لیے، اس پوری دنیا کے لیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ
کہ اگر آپ کو نور چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کے وجود کو منور کر دے، اور ایسا منور کرے کہ آپ کے آس پاس کا ماحول آپ کے وجود کی وجہ سے منور ہو جائے، روشن ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس زیتون کے تیل کو کثرت سے لینا ہوگا۔ آپ اس تیل کو لیں یا نہ لیں، یہ اٹ سیلف پاورفل ہے، یہ غالب آنے والا ہے، یہ قرآن کا علم۔ لیکن اگر آپ لیں گے تو اس سے آپ کا ہی وجود روشن ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ نور میں ابھی آپ نے جتنے بھی احکامات پڑھے، آپ کو اپنے اندر ایک چیز محسوس ہو رہی ہوگی کہ آپ کو لگ رہا ہوگا آپ کا ذہن کھل رہا ہے، آپ کا سینہ کھل رہا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہوتی ہے۔ تو پورا قرآن سوچیں کہ کیا کیا تبدیلی لے کر آتا ہے انسان میں۔ ایک اور انٹرپریٹیشن میں بتا دیتی ہوں اس حوالے سے کہ جو ایک تو یہ بتائی میں نے جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی تھی، اب میں اسی کو ہی تھوڑا سا ایڈٹ کر رہی ہوں۔ قرآن لینے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے علم یعنی قرآن کو آپ سمجھ کے پڑھیں۔ سمجھ کے پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں کھولیں ترجمے والا قرآن اور آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ آپ یقین کریں، آپ 10 سال بھی لگا دیں گے نا گھر بیٹھ کے خود ترجمہ پڑھنے میں، آپ کو عمل کے لیے ایک بات بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ چلو ایک دو باتیں سمجھ آ بھی سکتی ہیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو واضح واضح ہیں، واضح ساری آیات ہیں، لیکن یہ آپ کو سیکھے بغیر نہیں سمجھ آئیں گی۔ اب اگر خود آپ مثال کے طور پہ سورۃ نور ہی لے لیں، آپ خود گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے، آپ کو پتہ چلتا ہے زینت سے مراد کیا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے نگاہوں کی حفاظت کس کس سے کرنی ہے، کیا ساری کی ساری نگاہیں جھکا دینی ہے یا کون سی نگاہیں جھکانی ہے، یا آپ صرف ترجمہ پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو واقعہ عفق سے ملنے والے لیسنز کا اندازہ ہوتا کہ ہمیں کیا کیا سبق ملا تھا اس سے، یا تشہیر الفاحشہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے فحاشی کے پھیلانے کو پسند نہیں کرنا، تو کیا یہ صرف ترجمہ پڑھنے سے آپ کو پتہ چل جاتا؟ اب جو آیت نور ہے، کیا یہ صرف ترجمہ پڑھنے سے سمجھ آ جاتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے لیے آپ کو پراپر سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو قرآن کو اصل طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی عربی کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو ڈیٹیل میں جا کے جاننا پڑتا ہے، اور جب آپ سمجھتے ہیں تو ہی آپ کو ہدایت ملتی ہے، ورنہ قرآن تو ہم ڈیلی پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ چینجنگ نہیں آ رہی؟ یہ قرآن ایسا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اٹ سیلف اتنا پاورفل ہے کہ اگر یہ کسی چراغ میں جا رہا ہے تو اس کو روشن کر دے گا۔ اگر میں روز قرآن پڑھ رہی ہوں لیکن اس کے باوجود میرا دل ویسے کا ویسے ہی ہے، میرے گناہ ویسے کے ویسے ہی جا رہی ہیں، میری نیکیوں میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی ہے۔ میں صرف الفاظ لے رہی ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد ہدایت بتایا، میں ہدایت نہیں لے رہی۔ تو قرآن سیکھیے، کسی ادارے میں جا کے سیکھیے، کسی استاد سے سیکھیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر بات کی گئی درخت کی، کہ زیتون کا درخت ہے جہاں سے وہ تیل آ رہا ہے۔ اللہ کہہ سکتے تھے نا درخت کا ذکر ہی نہ کرتے، اللہ سمپل کہہ دیتے کہ ہاں زیتون کے تیل سے یہ روشن ہو رہا ہے، کہہ سکتے تھے نا، درخت کا ذکر کیوں کیا؟ اور پھر کہا کہ نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے۔ درخت کبھی آپ نے کمروں کے اندر لگا ہوا دیکھا ہے؟ درخت ہمیشہ باہر ہوتا ہے، صحن میں ہوگا یا گھر سے باہر ہوگا۔ تو اگر آپ اپنا اندر روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کا کمرہ، اپنے سینے کا کمرہ روشن کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، کمرے سے باہر نکلنا پڑے گا اس درخت سے تیل لینے کے لیے۔ آپ گھر بیٹھ کے یہ نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی بھی آپ سمجھنا چاہ رہے ہو تو آپ کو 50% سمجھ آ رہا ہوگا، کیونکہ آن لائن اور لائف پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی ایسی مجلس میں جا کے بیٹھیں جہاں پر استاد آپ کو پڑھا رہا ہو اور پورا ایک ماحول ایسا ہو، تمام اسٹوڈنٹس اسی چیز کو سمجھ رہے ہوں، ایک دوسرے سے جو وائبس نکل رہی ہیں ایمان کی، اس پورے ماحول کا جو ایک اثر ہوتا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ انسان کو چینج کرتا ہے۔ تو درخت کو ہم سمجھیں کہ میں اپنے کمرے میں لگا لوں اور وہاں سے تیل لے لے کے اپنے چراغ کو روشن کرتی رہوں، تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا۔ کچھ تو ایفرٹ کرنی پڑے گی اس تیل کو لینے کے لیے، باہر تو نکلنا پڑے گا، ایسے ہی تو نہیں ملے گا۔ پھر ہی یہ چراغ روشن ہوگا، پھر ہی فطری نور نور علی نور کے لیول پر جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا معنی میں بتا دیتی ہوں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی انٹرپریٹیشن تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں صرف یہی دو کروں گی، کیونکہ اگر زیادہ ہوگا تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ جی، شرقی اور غربی کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک دفعہ بس میں یہ والا معنی کلیئر کر دوں۔ طاق سے مراد سینہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو یہ روشن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے پاس شیشہ ہے اس سے مراد لیا گیا دل۔ پہلے معنی میں کیا تھا؟ چراغ سے مراد دل تھا، اور شیشے سے مراد کیا تھا؟ ماحول۔ اب آپ دوسری ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں۔
اب پاک سے مراد سینہ ہے، شیشے سے مراد دل ہے، اور چراغ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ نور ایمان یا نور فطرت کہہ لیں، جو اللہ تعالیٰ نے فطری نور انسان کے اندر رکھا ہے۔ باقی تیل وہی ہے قرآن کا علم، اور درخت جو ہے وہ قرآن ہے۔ اب اس کو سمجھیں، اس کے جو معنی کیے گئے وہ کس لحاظ سے اس کی ایکسپلینیشن کی گئی، وہ کیا کیا گیا کہ سینے میں دل ہے اور دل کے اندر نور فطرت ہے جس کی روشنی ٹمٹما رہی ہے، چراغ ٹمٹماتا ہے نا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دل، یہ جو شیشہ ہے باہر والا، یہ جتنا زیادہ صاف ستھرا ہوگا اتنا زیادہ یہ فطرت کی روشنی جو ہے اپنا اثر دکھائے گی۔ وہی بات کہ اگر یہ شیشہ میلا ہے، شیشہ گدلا ہے، تو اندر کی روشنی جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اس روشنی کو باہر آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتا اور دل کو گندا میلا کچیلا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا یہ شیشہ آہستہ آہستہ گدلا ہوگا، براؤن ہوگا، اور پھر سیاہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اتنا سیاہ ہو جائے کہ اندر کی روشنی کا پتہ ہی نہ چلے کہ ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں دل کا سخت ہونا۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے جو ہے دل پر ایک دھبا لگا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر تو انسان اس پر توبہ استغفار کر لے، معافی مانگ لے، تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پر اصرار کرتا رہے تو اس کا پورا دل اس دھبے کی یا اس زنگ کی زد میں آ جاتا ہے، پورا کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المطففین میں ایکسپلین کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں، بے شک یہ ان کے دلوں کا زنگ ہے بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں، یعنی انسان کے اعمال اس کے دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، یا جو اللہ نے فرائض اس کے اوپر رکھے ہیں ان کو ادا نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل دھبا اس پہ لگتا جاتا ہے، لگتا جاتا ہے، لگتا جاتا ہے۔ اب تو اگر وہ سلیم الفطرت ہے، یہ دھبا اس کو محسوس ہوگا، وہ فوراً سے اس کا دل بے چین ہوگا اور وہ فوراً سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگے گا، روئے گا، استغفار کرے گا، تو یہ دھبا مٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ دھبا بالکل، آپ دیکھیں جو میوزک کے شوقین ہوتے ہیں نا وہ کبھی قرآن نہیں سنتے، ان کو ان کے سامنے لگایا بھی جائے نا، بہت حد تک جو شوقین ہوتے ہیں تو ان کا دل بے چین ہونے لگتا ہے قرآن کی آواز سن کے۔ آپ نے یہ بڑی مشہور سی بات سنی ہوگی، میوزک کو کیا کہا جاتا ہے؟ روح کی غذا کہتے ہیں نا۔ تو جس دل کو زیتون کے تیل کی بجائے میوزک کا فیول مل رہا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ کیوں اتنا بچنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کیوں اتنی زیادہ یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی جگہ سے گزرتے جہاں پر کوئی ان کے کان میں میوزک کی آواز جاتی، وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے کہ یہ آواز تک ان کے دل تک نہ پہنچے، ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ فیول جانا ہے نا دل کو، اگر یہ غلط فیول چلا گیا تو کیا حال ہوگا؟ چراغ کتنا روشن رہے گا پھر؟ آپ چراغ میں تیل کی بجائے پانی ڈال دیں، آپ تیل کی بجائے کوئی اور چیز لے لیں، کوئی اور لیکوڈ ڈال دیں، کیا وہ روشن ہوگا؟ اس کی فطرت بھی مر جائے گی۔ بہت سے لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کیوں دین والے اتنا سختی کرتے ہیں میوزک کے معاملے میں، کہ موبائل کی ٹیونز بھی چینج کر دو اور اسٹیٹس پر بھی میوزک نہ لگو۔ بہت سے لوگ اس چیز پر فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ بہت زیادہ سمجھنے والی بات ہے کہ انسان کے اوپر ایک ایک چیز اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کا میں آپ کو بتا چکی ہوں، ہماری اسکن ہر چیز ایبزارب کر رہی ہے، تو ہمارا دل کیا یہ چیز ایبزارب نہیں کرے گا؟ آپ ڈرامہ دیکھ کر اٹھتے ہیں، آپ کا دل کچھ اور کیفیت بتاتا ہے۔ آپ تفسیر سے اٹھ کر جاتے ہیں، آپ کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ جو خود کو دے رہے ہیں، اپنے کانوں کے ذریعے دل تک پہنچا رہے ہیں، وہ آپ کے دل کو ویسا ہی بنائے گا۔ دل کا جو شیشہ ہے اس کو صاف رکھنا ہے۔ جو شخص اس کی صفائی کا خیال رکھے گا اس کا فطری نور بہت کام کرے گا، اور جو اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا پھر اس کا فطری نور بھی جو ہے کام نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد ایک بات آتی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، لیکن پتہ ہے سب سے خطرناک بات کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنے اندر کے چراغ تو روشن کر ہی جا رہے ہیں لیکن وہ اپنے دل کا خیال نہیں رکھ رہے، وہ اپنے اس شیشے کی صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے۔
جس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اندر کی روشنی ہے نا وہ باہر نہیں نکل کے آتی. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ سوچتے ہوں گے کہ دین پڑھنے سے بہتر ہے بندہ پڑھے ہی نہ. بدقسمتی سے ایسے دین والوں کی مثالیں موجود ہیں. میں کبھی بھی ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھ کے بھی انسان بھٹک جاتا ہے، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں اور قصور ان کا اپنا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے دل کے شیشے کا خیال نہیں رکھا ہوتا. کیا فائدہ، میں فیول تو لیتی جا رہی ہوں، میں اپنے چراغ کے اندر زیتون کا تیل تو ڈالتی جا رہی ہوں، لیکن میں باہر کے شیشے کو صاف نہیں رکھ رہی. میرے اندر لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں بھی آ رہی ہیں، میں ان کو بھی پال رہی ہوں، میں لوگوں سے حسد بھی کر رہی ہوں، میں لوگوں سے نفرت بھی کر رہی ہوں، میں تکبر بھی کیے ہوئے ہوں، میں ریاکاری بھی کر رہی ہوں. ایون جو ہوں میں لوگوں سے بالکل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ملتی ہوں، یا میں دوسرے گناہ بھی کر رہی ہوں جو میرے دل پہ دھبے لگا رہے ہیں. میں میوزک سے نہیں بچ رہی، میں بے پردگی سے نہیں بچ رہی، میں نمازوں کا خیال نہیں رکھ رہی، میں اپنے اذکار کا خیال نہیں رکھ رہی، میں کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھ رہی. پھر بے شک میں قرآن سنتی ہوں، میں قرآن کی مجلس میں بھی جاتی ہوں. میرا نور اتنا منور مجھے نہیں کر پائے گا کیونکہ میں نے اپنا شیشہ ہی صاف نہیں کیا ہوا، وہ شیشہ ہی گدلا ہوا ہے. تو یہاں پر پھر ہمیں صرف یہ چیز نہیں ہے کہ میں نے بس نور لیے جانا ہے، میں قرآن کی مجلس میں چلی جاؤں گی تو میں بھائی اوپر سے نیچے تک منور ہو جاؤں گی. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو کانسٹنٹلی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنے شیشے کو صاف رکھنے کے لیے. اور ہم انسان ہیں، کوئی بھی کسی لیول پر چلا جائے اس سے گناہ ہوتا ہے، اس کے دل پہ دھبا لگتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اس دھبا لگنے کے بعد اس کا رویہ کیا ہے. کیا اس کو پتہ چل گیا کہ میرے اندر یہ خرابی آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب کسی کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے نا، نہیں پتہ چلتا کہ اس کمرے میں کیا کچھ ہے، لیکن جیسے ہی کمرے میں روشنی کی جائے، چراغ جلایا جائے، لائٹ جلائی جائے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کونے خدرے میں گند پڑا ہوا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ چراغ روشن ہوتا ہے تو اس کو اپنی ذات کی کیا نظر آنے لگ جاتی ہیں؟ برائیاں. پھر اس کو معاشرے کی برائیاں بھی بری لگتی ہیں. پھر وہ خاموش نہیں بیٹھ پاتا جب لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتا ہے. پھر اس کا دل بے چین ہوتا ہے کہ کیوں یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب دین والے اس طرح سے کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے نا بیزار ہو جاتے ہیں. ان کو کیا ہے، کہہ بھی دیتے ہیں اپنے کام سے کام رکھو، میں جو مرضی کروں تمہیں کیا. وہ پھر بھی بیچارے بار بار آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے اندر کا نور ہے جو کسی بھی گند کو برداشت نہیں کر پا رہا. یہ ان کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھ ہی نہیں پا رہے. آپ کے سامنے آپ کے والدین کو کوئی برا بھلا کہے، آپ کو اچھا لگے گا؟ تو ایک مومن جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اللہ اس کا محبوب ہو، کوئی اس کے سامنے اس محبوب رب کی نافرمانی کر رہا ہو تو کیا وہ چپ بیٹھ سکتا ہے؟ وہ اصلاح کرے گا. یہ اس کی فطرت اس کو مجبور کر دیتی ہے اصلاح کرنے پہ. اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کے نور میں تو مسئلہ نہیں ہوگا، اس کے شیشے میں، اس کے دل میں کوئی مسئلہ ہے. اس کا دل جو ہے ابھی گدلا ہوا ہے. ورنہ یہ نور اٹ سیلف اتنا روشن ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ پورے ماحول کو روشن کر دے. ایک مومن بھی ایسا ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ ہر بندہ اللہ سے جڑ جائے. اس کا دل یہی کرتا ہے کہ ہر بندے تک قرآن کی روشنی چلی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنا رویا کرتے تھے اپنی امت کے لیے؟ کیوں اتنا گر گراتے تھے؟ یہی ریزن تھی، وہ چاہتے تھے کہ میری امت جہنم میں نہ جائے، اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی فرما برداری کرتی رہے اور جنت میں چلی جائے. مجھے آج اپنے گھر والوں سے فرصت ملے، مجھے آج اپنے مالی معاملات سے فرصت ملے، مجھے آج اپنے کپڑوں سے فرصت ملے، پھر ہی میں کسی کی جنت جہنم کے، چلو اپنی ہی جنت جہنم کے بارے میں سوچ لوں. یہاں تو ہم کھڑے ہیں. تو یہ دونوں طرح سے آپ اس کو لے سکتے ہیں. اور ماحول کو بھی صاف رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کرنا کہ قرآن لے لیا، قرآن سمجھ لیا، اس کے بعد آپ ماحول کا خیال نہ رکھیں. کیونکہ اگر آپ نے فیول لینا چھوڑ دیا نا، اگر آپ قرآن کے علم سے کٹ گئے نا، آپ کا چراغ آہستہ آہستہ اپنی روشنی جو ہے نا کم کرنی شروع کر دے گا. فطرت کا نور سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس نور سے فائدہ کتنا اٹھا رہا ہے. اگر کوئی انسان ایسے صاف ستھرے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں پر وہ اس کو کوئی گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ لوگ اس طرح سے بھی گناہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اب وہ اس نور سے بہت فائدہ اٹھانے والا ہوگا. وہ غور و فکر بھی کرتا ہوگا کائنات پہ، وہ سوچتا بھی ہوگا یہ سب کیوں بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا اس کا کیا مقصد ہے، یا میں دنیا میں کیوں آئی ہوں، یہ سب.
یا وہ خود بخود نیکی کی طرف راغب ہوگا، اس کا دل کرے گا میں نیکی کے کام کروں، بنسبت اس شخص کے جس کے اندر یہ نور ہے لیکن اس کا آس پاس کا ماحول خراب ہے یا اس کا اپنا دل خراب ہے گناہوں کی وجہ سے. وہی بات میں کہہ رہی ہوں نا، حدیث میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان فطرت کے نور پہ پیدا ہوا ہے، فطرت پر پیدا ہوا ہے، آگے اس کے والدین ہیں، آگے اس کے ماحول ہیں جو اس کو پھر اس کے مطابق بنا دیتے ہیں. تو یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. درخت کی بات بار بار کی جا رہی تھی کہ درخت سے مراد کیا ہے. دیکھیں زیتون کا تیل کیا ہے؟ یہ ہے علم قرآن کا. اور یہ کہاں سے آ رہا ہے زیتون کا تیل؟ زیتون کے درخت سے، جو کہ سورس ہے اس تیل کا. تو قرآن کا علم، اس کا سورس کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی قرآن ہی ہے نا. اب قرآن نہ شرقی ہے نہ غربی، جیسے زیتون کے بارے میں کہا نا یہ نہ شرقی ہے نہ غربی، اسی طرح قرآن جو ہے نہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے. اب اس سے کیا مراد ہے کہ قرآن جو ہے یہ آپ کو کسی ایک خاص سمت کا نہیں کہتا کہ تم مشرقی بن جاؤ، تم مغربی بن جاؤ، تم فلاں فرقے کے ہو جاؤ، تم فلاں فرقے کے ساتھ جڑ جاؤ. وہ صرف اور صرف آپ کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے. درخت نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا کسی درخت کے سبزے کو یا اس کے تنے کو کہ وہ سیدھا اٹھا اور پھر دائیں طرف مڑ گیا یا بائیں طرف مڑ گیا؟ وہ سیدھا اوپر کو جا رہا ہے. تو قرآن بھی انسان کو سیدھا اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑتا ہے. بالکل. یہ قرآن کا علم ہوتا ہے جو آپ کو ان بائسڈ بناتا ہے. یہ قرآن کا علم ہوتا ہے جو آپ کو فرقہ واریت سے اوپر اٹھا دیتا ہے. پھر آپ کے نزدیک یہ میٹر نہیں کرتا کون کس فرقے کا ہے، یا میں اپنے فرقے کو ہی ڈیفینڈ کروں. بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ان سے ذرا سی ان کے فرقے پہ بات کر دی جائے لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو قرآن کی روح نہیں پہنچی. اصل قرآن کی روح ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے جوڑ دے اور آپ کو ایسا بنا دے کہ آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے بنے، نہ کہ اپنے فرقے کی طرف بلانے والے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ تیل اس کا وہ روشن ہو جائے اگرچہ نہ چھوئے اس کو کوئی آگ. نور علی نور، نور ہے اوپر نور کے. اب یہاں پر جو پہلا نور ہے وہ اس کا فطری نور تھا، ٹھیک ہے. اب جب اس کو قرآن کا نور ملا، جب اس کو تیل ملا، زیتون کا تیل جس سے مراد قرآن کا علم ہے، تو اب اس کے اوپر ایک اور نور آ گیا، اور یہ دو نور جمع ہو کے کتنے منور ہو گئے کہ پورے ماحول کو انہوں نے منور کر دیا. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، وہ رہنمائی کرتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ. لنورہ، اپنے نور کے لیے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے. اب یہاں پر اس کے نور سے کون سا نور مراد ہے؟ یہ پہلے والا یا دوسرے والا؟ آپ بتائیں. جی، کون سا نور مراد ہے پہلے والا یا دوسرے والا؟ الحمدللہ. اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلا نور جو ہے وہ فطری نور ہے، وہ اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے. اب جو قرآن کا نور ہے وہ کس کو ملے گا؟ جس کے لیے اللہ چاہے گا. نور علی نور. جی، تو یہاں پر سوال آیا کیا پہلا نور ہر کسی کے پاس ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. پہلا نور جو نور فطرت ہے وہ ہر انسان میں موجود ہے، ٹھیک ہے. جو دوسرا نور ہے وہ سب کے پاس نہیں ہے، وہ اس کو لینا پڑے گا. یہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں، لوگوں تک اسلام کا پیغام لے کر جائیں، تاکہ جو ان کا فطری نور ہے وہ اس باہر سے آنے والے نور کی پہچان کر کے نور علی نور بن جائے. اب ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں نا کہ جہاں پر مسلمانوں کی کثرت ہے، لیکن اگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت سنتے تھے، کچھ آیات سنتے تھے، صورتیں سنتے تھے، یا آپ کی تلاوت ہی سن لیتے تھے، فوراً ایمان لے آتے تھے. جنات کا بھی ایون آتا ہے قرآن پاک میں، انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے، فوراً اپنا مذہب بدل دیا، اسلام لے آئے. تو اب یہ کیا ریزن تھی کہ ان کا جو فطری نور تھا وہ اتنا زیادہ ایکٹیو تھا کہ باہر سے جب نور آیا ہے، ان کو حق ملا ہے، تو اس نور کے زیر اثر ان کا پورا وجود اس کے مطابق ڈھل گیا. تو آج بھی ایسا ہے، بہت سے غیر مسلمز کے سامنے جب آپ قرآن پاک کا اصل والا پیغام رکھتے ہیں، یہاں پر یہ یاد رکھیے گا فرقہ واریت والا نہیں، اصل والا پیغام. ورنہ آج تو مسلمان بدنام ہوئے اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے ان فرقوں کی وجہ سے اور دین کے نام پہ جھگڑوں کی وجہ سے. بہرحال، تو اب دیکھیں کہ اگر آپ ان کے سامنے حق رکھتے ہیں نا، تو 100 میں سے 90 لوگ تو ایسے ہوں گے جو اس کی طرف مائل ہوں گے. کیونکہ
یہ جو فطرت کا نور ہے نا، اس کے اندر تلاش ہے کہ باہر سے اس کو کوئی فیول ملے، اپنے جلنے کے لیے اس کو تلاش ہے. اور جب وہ تلاش پوری نہیں ہوتی، اور اس تلاش کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، جو ہمیں بے چینیاں لگتی ہیں نا، ہمارا دل بڑا بے چین ہو جاتا ہے یا گھبرانے سے لگ جاتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میرا دل کیوں اداس ہے، وہ دراصل اس کو پیاس ہے. ہم کہتے ہیں نا ہماری روح پیاسی ہے، وہ اس کو پیاس ہے، اس کو فیول چاہیے. وہ فیول ملے گا تو یہ ضرورت پوری ہوگی. تو اب وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر بھی وہ تڑپ، وہ بے چینی موجود ہے. جب اس کو یہ فیول دیا جائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی خود اپنا اثر دکھا دے گا. ہمارا کام ان تک صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. ہم تو اپنے آپ کو قرآن سے اتنا دور رکھے ہوئے، اپنے آپ کو فیول سے اتنا دور رکھے ہوئے، کہاں یہ کہ ہم دوسروں تک فیول لے کر جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہر ایک کے اندر ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، وہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کے لیے جس کی وہ چاہتا ہے. یہاں اللہ کی چاہت سے کیا مراد ہے؟ اللہ اس کے لیے چاہتا ہے جو انسان خود اپنے لیے چاہتا ہے. من کا مطلب نا دو آتے ہیں قرآن پاک میں، ایک تو ہوتا ہے جس کی، اور من جو. اگر میں پہلے معنی میں بتاؤں جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کے لیے جس کی وہ چاہتا ہے، یعنی جس کی اللہ چاہتا ہے. اور اگر من کا مطلب جو کریں تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کے لیے، اور نور کی طرف اس کی جو چاہتا ہے. یعنی جو انسان چاہتا ہے کہ اس کو نور ملے، جو انسان چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے، جو انسان تڑپ کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس فیول کے لیے، اس زیتون کے تیل کے لیے، اس قرآن کے علم کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، اللہ اس کو دے دیتے ہیں. اللہ اس کو دیتے ہیں. آپ کو ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن آپ کو یہ ہدایت بن مانگے کبھی نہیں مل سکتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، میں اچانک سے قرآن پڑھنے آ گئی. آپ کو نہیں پتا، کبھی ایک لمحے میں آپ نے اللہ سے کہا ہو کہ اللہ مجھے اپنا بنا لے. کبھی ایک لمحے میں آپ نے کبھی رو کے دعا کی ہو کہ بس مجھے ہدایت دے دے، مجھے بدلنا ہے. اس کے بعد آپ کو یاد بھی نہ ہو کہ ابھی آپ نے جو ہے ایسی کوئی دعا مانگی، یا بعض اوقات ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہو سکتا ہے. تو ہدایت ہمیشہ مانگنے سے ملتی ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. یہ تمام لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے یہ اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں کہ سیکھو کچھ، سمجھو کچھ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ہر چیز کو اس کو پتہ ہے کہ اس آیت کے اور کیا کیا معنی بن سکتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں کتنی تڑپ ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے اندر جو فطری نور ہے وہ کتنا کام کر رہا ہے. اور ہر انسان، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہر انسان کے اندر فطری نور کے اوپر جو ہدایت کا نور ہے وہ کتنا ہے. اور پھر اس نور علی نور کی وجہ سے وہ کتنا معاشرے کو منور کر رہا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ جانتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نور عطا فرمائے. یہاں تک ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اس کو بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ جو سارا اب سمجھا ہے نا، یہ انسان کے الفاظ تھے، یہ ہماری زبان کے الفاظ تھے، لیکن جو اب ہم سننے جائیں گے وہ الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیے ہیں. ان کی تاثیر بالکل فرق ہے. تو آپ نے بہت دھیان سے تلاوت سننی ہے. اس کے بعد پھر میں دوبارہ سے دعائے نور چلاؤں گی، تو آپ لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت نور مانگنا ہے، اور اس بار ہدایت کا نور مانگنا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور.
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.